ذرا پروگرام کے اس حصے میں آزاد کشمیر پر بات کریں گے، جہاں پر کیا ہو رہا ہے. کافی ساری باتیں چل رہی تھی، سیاسی طور پر عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو وزارت عظمیٰ ملنے کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ حکمراں جماعت ہے یہاں مرکز میں، آزاد کشمیر میں اپوزیشن بینچز پر جانے کی باتیں ہو رہی تھی. اب اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے شاہ غلام قادر صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، صدر ہیں آزاد کشمیر پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس چینج ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی والے دوستوں کی خواہش ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. ہم تو چونکہ 27 اراکین کی حمایت کی بات کر رہے ہیں. وہ مجھ سے تو کسی نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 31 ہو گئے ہیں. اچھا، تو اب یہ تو جب پنڈورا باکس کھلے گا، وہ بکسے سے ووٹ نکلیں گے تو پتہ لگے گا. لیکن ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی تعداد ہے. لیکن ہم چونکہ اس قضیے سے باہر ہیں، ہم نے سمپل کہا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، تو جو بھی بنا سکتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے. جی بالکل حق ہے. سر پھر وجہ کیا بنی ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے؟ کہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ موجودہ حکومت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہ رہے آپ، اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی اگر ان کی آتی ہے اس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہ رہے. ریزن؟ ہم چونکہ 29 حلقوں میں ہر حال میں ہم اپوزیشن میں، اگر ہم اتحاد میں رہیں تو اتحاد میں رہیں گے تو 4 حلقوں میں ہم اس حکومت کا حصہ ہوں گے. مہاجرین میں جو ہمارے لوگ تھے، وہ ایک معاہدے کے تحت مہاجرین کے لوگوں کو تو وزارتیں نہیں ملیں گی ابھی. تو جب وہ بھی نہیں ملیں گے تو بچتے ہیں 2 وزارتیں. میں خود MLA ہوں، میں نے تو وزیر بننا نہیں. ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بھی اس میں موجود ہیں، تو وہ بھی نہیں بنے. تو 2 وزارتوں کے لیے پوری پارٹی کو ہوسٹیج ہم کیوں بنا کے رکھیں؟ اور ہمارے کارکنوں کی خواہش بھی یہی ہے کہ ہم نے اور 6-8 مہینے کے بعد تو الیکشن ہے. جی، تو الیکشن میں جائیں گے ہم، تو ہمیں الیکشن کی تیاری میں کام کرنا چاہیے، یا ہم حکومت میں پڑے رہے اور 2 حلقوں کے لیے ہم پورے جو ہے 29 حلقوں کو قربان کر دیں. تو یہ 6-8 مہینے جو رہ گئے ہیں، تو یہ اس میں جو وزیر اعظم ہوں گے وہ چودھری انوار الحق صاحب ہی ہوں گے، یا پھر 6-8 مہینے کے لیے بھی کوئی تبدیلی ہو رہی ہے؟ ہمارے طرف سے تو چودھری انوار الحق صاحب اگر تعداد پوری رکھ سکتے ہیں تو وہ رہ جائیں. اگر ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے، اگر پیپلز پارٹی تعداد پوری کر لی تو وہ بن جائے. ہمارے لیے تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ایشو اچھا کوئی ایشو نہیں ہے، بس صرف ریزن یہ ہے کہ الیکشن کی تیاری کرنی ہے، اس لیے 6-8 مہینے پڑھنا نہیں چاہ رہے، یا پھر پیچھے کوئی سالڈ ایشوز موجود ہیں؟ سالڈ ایشو وہ تو الگ بات ہے. میرا کہ ہمارے ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم نے حکومت میں جانا ہے، یہ ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کبھی بھی، آزاد کشمیر کے حدود کے اندر کبھی بھی ان پاکستان گریز رجحانات کبھی پیدا نہیں ہوئے. یہ آپ نے ایک تحریک دیکھی جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے 23 ارب روپیہ دے کے بجلی سستی کر دی، آٹا سستا کر دیا. اس کے باوجود پاکستان مخالف نعرے لگے، اور یہ قابل برداشت نہیں ہے. اس کو کاؤنٹر کیا، جب آپ نے سارے ہی پولیٹیکل فورسز کو ایک حکومت کے چھتری تلے کر دیا، اپوزیشن رہی نہیں، تو جو نیگیٹو فورسز ہیں ان کو ایک جگہ اسپیس کریٹ ہو گئی. تو ہم وہ اسپیس تو آپ ویکیوم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ویکیوم نہ ہو، اور ہر پارٹی اپنا اپنا کردار ادا کرے. ہم اپوزیشن بیٹھیں گے، اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. آپ نے اپنی شکایات شہباز شریف صاحب کو بتائیں، اور اگر بتائیں تو پھر ان کی طرف سے کیا جواب آیا؟ نہیں، شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ہماری ایک جو آزاد کشمیر کو امور کی کمیٹی ہے. تو اس میں 2 رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور امیر مقام صاحب ہیں. ہم 6-7 لوگ ہیں آزاد کشمیر سے. تو ہم نے وہاں پہ ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوئی ہے سارے معاملات میں. ٹھیک. جواب کیا ملا وہاں سے؟ جب ڈسکشن ہوئی ہے تو اس کے بعد میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیے تھے ذمہ داری سے دی ہے نا. تو اب یعنی کہ اس ڈسکشن کے بعد ہی یہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ اب آپ حکومت کا حصہ نہیں ہیں، اب آپ اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے؟ جی بالکل ٹھیک. سر، وفاقی حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، کچھ کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئیں، لیکن فوری طور پر جو اتفاق ہوا تھا اس میں تھا کیبنٹ کی تعداد کم کر کے اس کو 20 پر لانا تھا. اب تک نہیں ہو سکا ہے؟ اب یہی ایک بات ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی ایکشن کمیٹی جو اس بار آئی، ان کو اس لیے آئی کہ جو موجودہ وزیر اعظم صاحب نے ان کے ساتھ اس سے پہلے جو وعدے کیے تھے ان میں 10 نکات ان کے رہتے تھے.
انہوں نے وہ 10 نکات جو ہے پچھلے 7 8 9 مہینے سے انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. ٹھیک. ہم بار بار کہتے رہے اگر آپ نے معاہدہ کیا ہے, چونکہ ہم تو شریک نہیں تھے اس معاہدے میں, اگر آپ نے معاہدہ کیا ہے اس پہ عمل کریں. جی. اب بھی یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ بنیادی طور پر کام آزاد کشمیر حکومت کا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے, لیکن آزاد کشمیر حکومت سے ان کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بہت نہیں بنا. پھر وفاقی وزراء کو جانا پڑا اور پیپلز پارٹی کے 2 رہنما اپنے راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ صاحب کو بھی جانا پڑا, رانا ثناء اللہ صاحب بھی گئے, امیر طارق فضل چودھری صاحب بھی تھے, یہ سارے گئے. جی. اب یہ جب جا کے انہوں نے ایک معاہدہ کیا, اس کے تحت جو معاہدے کی ایک شک تھی کہ جو ٹیکنوکریٹ کی جو عہدیدار ہیں, جو خواتین ہیں, جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹوں پہ ممبر ہیں اور مہاجرین ہیں, وہ باقی فیصلہ ہونے تک وہ لوگ کوئی اس میں حکومتی عہدے میں نہیں رہیں گے. ٹھیک. وزیر اعظم صاحب نے ان کو 4 نے ابھی تک استعفے دے دیے, لیکن ان 4 کے استعفیٰ بھی ابھی تک انہوں نے منظور نہیں کیا. ساتھ ہی جو باقی لوگ ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا. تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ کل اگر ایسی صورتحال ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ وفاقی حکومت اور ایک عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے پھر آمنے سامنے ہو جائے. آج تو وفاقی حکومت گئی تو یہ معاملات طے ہوئے, کل کس کے پاس جائیں گے, کون کرے گا؟ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کا جو معاہدہ ہوا تھا عوامی ایکشن کمیٹی سے, اس پر آزاد کشمیر کی حکومت عمل نہیں کر رہی ہے. نہیں, اس کو کرنا چاہیے نا. نہیں کر رہی ہے. نہیں کر رہی. دیکھیں نا, جب وزراء کو فارغ کرنا تھا, ڈی نوٹیفائی کرنا تھا, ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. ساتھ ہی ان کو ڈی نوٹیفائی اگر نہیں کیا, جو 4 استعفے آئے وہ تو منظور کر لیتے, وہ بھی نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کیا ہے, اس کا نتیجہ ہم کیا دیکھیں؟ نتیجہ تو یہی ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ یہ ایک اور جھگڑا جو ہے وہ پیدا کر دیا جائے. آزاد کشمیر کسی قسم کے افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا. ساتھ موجود تھے پروگرام میں. کیا مسائل ہیں اس پر بڑا تفصیلی ڈسکشن ہو رہی تھی. اب کوئکلی ناظرین آگے بڑھتے ہیں. کیا واقعی پنجاب میں جو جرائم کی شرح ہے وہ کم ہو چکی ہے؟ کیا پنجاب حکومت کے اقدامات نے صوبے بھر میں امن و امان کا بہترین نظام قائم کر دیا ہے؟ کیا اب پنجاب کے جو شہری ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ اب یہاں پر کوئی مجرم جرم کرنے سے پہلے 1 یا 2 بار نہیں بلکہ 100 بار سوچے گا اور پھر بھی جرم کرنے سے ڈرے گا؟ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کے دعووں سے تو ایسا ہی تاثر ابھر رہا ہے کہ پنجاب میں تیزی سے جو جرائم کی شرح ہے وہ نیچے آ رہی ہے, گھٹ رہی ہے, اور صوبے بھر میں راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھنا شروع ہو چکا ہے. آج بھی لاہور میں ایڈیشنل آئی جی CCD سہیل ظفر چٹھا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے یہ دعویٰ کیا کہ پنجاب میں 70% جرائم کم ہو گئے ہیں. سنیے. چیف منسٹر پنجاب نے چارج لیتے کے ساتھ پولیس کے اوپر اپنی اسپیشل نظر بھی رکھی اور اونرشپ بھی دی. محکمہ بنایا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. اس کا نام ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف کوئی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے کم کرنا اس کا مقصد تھا. ڈراسٹک فیصلے لیے گئے, 70% کرائم جو ہے کم گیا, اور کئی دن کچھ دنوں میں کرائم نہیں ہوتا. CM صاحبہ نے صرف اور صرف بارڈر چیک پوسٹ کے لیے 2.5 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ میں دیا.